جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رانی کوی اور راجو کوا اپنے گھونسلے پر بیٹھے تھے۔ راجو کوے، کاش ہمارا بھی گھر ہوتا، انسانوں کی طرح ہم بھی ایک خوبصورت سے گھر میں رہتے۔ اب بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے ہمارا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ ہاں رانی کوے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ جنگل میں نے ایک بڑی سی چیز دیکھی ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہے، ہم بارش میں وہاں جا کر چھپ سکتے ہیں۔ چلو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہو، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ کوا رانی کوی کو لے کر وہاں پر جا رہا تھا۔ چڑیا اور کبوتر بھی کوا اور کوی کو دیکھ لیتے ہیں۔ پنکو کبوتر، کوا اور کوی کسی محفوظ جگہ پر جا رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے ان کا گھونسلہ ٹوٹ چکا ہے اور ہمارا گھونسلہ بھی ٹوٹ چکا ہے، ہمیں بھی کوا اور کوی کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ جی جی چڑیا بہن، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں بھی کوا اور کوی کے ساتھ چلے جانا چاہیے، اتنی تیز بارش میں ہم تو مر جائیں گے۔ پنکو کبوتر اور چڑیا بھی کوا اور کوی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دور جنگل میں ایک پرانی گاڑی تھی، گاڑی بالکل ٹوٹ چکی تھی لیکن اندر سے گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ کوا کوی کو لے کر اس پرانی گاڑی کے پاس آتا ہے۔ رانی کوی، یہ دیکھو، یہ ہے وہ پرانی گاڑی، اس گاڑی میں ہم بارش سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ واہ واہ راجو کوے، یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، اس گاڑی میں تو ہم آرام سے بارش سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کوا اور کوی فوراً گاڑی کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ دونوں بارش سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ راجو کوے، ہم نے دانے کا تو کوئی بھی انتظام نہیں کیا، اب اتنی تیز بارش میں ہم باہر بھی نہیں جا سکتے، ہمیں دانے کا انتظام تو کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی ہی دیر تک چڑیا اور کبوتر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے چڑیا اور کبوتر، تم ہمارے پیچھے پیچھے یہاں بھی آ گئے، چلو بھاگو یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہاں ہاں، منہ اٹھا کے ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ گئے ہیں، چلو بھاگو یہاں سے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے یہاں پر۔ کوی بہن، آپ ہمیں یہاں پر رکنے دیں، اتنی تیز بارش میں ہمارے گھونسلے ٹوٹ چکے ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی مضبوط جگہ بھی نہیں ہے۔ چلو چڑیا، تم رک سکتی ہو میرے گھونسلے میں، لیکن اس کبوتر کو نہیں رکنے دوں گا میں، یہ کبوتر ہمیشہ ہی مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ واہ واہ، چڑیا کیوں رکے گی میرے گھونسلے میں؟ چڑیا، اگر تم نے رکنا ہے تو تمہیں میرے لیے دانا لانا پڑے گا۔ کوی بہن، میں اتنی بارش میں آپ کے لیے دانا کہاں سے لاؤں گی؟ ہمیں تو اپنے لیے بھی دانا نہیں ملا اور اب تو زمین پر پانی ہی پانی ہے، کہیں بھی دانا نہیں ملے گا۔ دانے کے بغیر تو میرے گھونسلے میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ کوا اور کوی چڑیا اور کبوتر کو گاڑی میں نہیں آنے دیتے، چڑیا اور کبوتر بارش میں ہی وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں چڑیا اور کبوتر جنگل میں اڑتے رہتے ہیں۔ اچانک ہی چڑیا کو ایک بڑی سی چیز نظر آتی ہے، چڑیا اور کبوتر اس کے پاس جاتے ہیں۔ چڑیا اور کبوتر جب پاس جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی بڑا جہاز تھا۔ کبوتر اور چڑیا بہت خوش ہوتے ہیں اور جہاز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جہاز اندر سے بہت ہی صاف تھا اور جہاز میں جنگل کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ چڑیا اور کبوتر دونوں بہت ہی خوش ہوتے ہیں کیونکہ جہاز کے اندر دانا بھی موجود تھا، ان کو دانے کے لیے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کا بہت ہی شکر ہے، ہمیں ایک محفوظ جگہ بھی مل گئی اور ہمیں دانا بھی مل گیا، اب ہمیں اتنی تیز بارش میں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں دن بہت اچھے گزریں گے۔ اور دوسری طرف کوا اور کوی بھوک کی وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ جنگل میں پانی ہی پانی تھا اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ راجو کوے، میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، میں تو بھوکھی ہی مر جاؤں گی۔
کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ ارے میں اتنی تیز بارش میں کہاں جاؤں؟ پورے جنگل میں پانی ہی پانی ہے، اب ہمیں یہیں بھوکا مرنا پڑے گا۔ کوا اور کوی کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ کوا اور کوی بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔